میں کہہ رہا ہوں آپ ہمیں باری دے دیا کریں، ہم آپ کی بات نہیں کاٹتے، ہم بالکل ان سے سنتے ہیں. جی بالکل، آپ بہت ہی مہذب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. امید آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو عزت دے. میں کاش دوسرے بھی آپ سے سیکھ لیتے، ہمارے بھائی ہیں وہ آپ ہی کی طرح. آپ کے پاس 3 جلدوں والی کتاب سلیم ہے، وہ میں نے ایران سے آرڈر کیا ہے، میرے تک پاکستان میں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اسے عربی نسخہ PDF میں ہے، 640 صفحات ہے، سیم رائٹر کے. اچھا آج کا مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا، میں مقدمہ آپ کے سامنے پورا رکھتا ہوں، پھر آپ نے اس کے رات پہ بات کرنی ہے. جی بسم اللہ. اچھا سر، مجھے مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنا بھی عقائد نظریات ہیں سلیم کو پاس ڈاؤن ہوئے، سلیم سے ابان بن نبی یاش. مثال کے طور پر فضل بن شازان کی بک دیکھ لیں، مسائر الدراجات دیکھ لیں، تحفۃ العقول دیکھ لیں، ابن جریر کی دیکھ لیں، شیخ صدوق کی دیکھ لیں، الکشی کی دیکھ لیں. سب کی اسناد کا جا کے جو رکن ہے نا وہ ابان بن نبی یاش پر ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ چیز بڑا عجیب سا منبع ہے کہ پورے مذہب کی بنیاد ہے وہ صرف ایک بندے کے کندھوں پر کھڑی ہوئے ابان بن نبی یاش. اب اہل سنت والجماعت جیسے ہم ہیں تو ہم لوگ حدیث پڑھنے کے درآتی ہیں، تو ہماری جو احادیث ہیں ان کا متن کئی مختلف راویان سے مختلف اتنی زیادہ احادیث کی کتب میں پھیلا ہوا ہے. لیکن آپ کے جو میں اصول کو مبادی ان عقائد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کی میں مطلب الکافی کی بھی اگر حدیثیں کھولوں تو اس میں بھی ابان بن نبی یاش پہ آ کے رکتے ہیں، تو ساری چیزیں ابان بن نبی یاش سے نیچے منتقل ہو رہی ہیں. آپ اہل سنت والجماعت کی قبر واحد کو آپ کو بری لگتی ہے، یہاں پر آپ کا پورا مذہب ایک فرد واحد کے کندھوں پر کھڑا ہے. یہ بالکل آپ کی بات کئی لحاظ سے غلط ہے کہ پورا مذہب جو ہے صرف ابان سے مروی ہے. کس نے کہا کہ پورا مذہب صرف ابان سے مروی؟ کون سی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے پاس حدیث ابان کے علاوہ دوسروں سے نہیں؟ ابان کے حدیث ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے حدیث نقل کیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ کا مقدمہ ہی باطل ہے کہ یہ جو روایات ہیں شیعہ مذہب کا صرف اور صرف ایک ہی راوی ہے ابان سے، اس کا امامت کے مسائل، توحید کے مسائل، نماز روزے کے مسائل. یہ تو بات ایسی بات ہے نا کہ جیسے میں کہہ دوں کہ مثلا جو ہے واشنگٹن DC امریکہ کا جو دارالخلافہ ہے یہ اصل میں برازیل میں، امریکہ میں نہیں. سب لوگ جانتے ہیں واشنگٹن DC جو امریکہ میں ہے، واشنگٹن DC برازیل میں نہیں ہے. یا میں کہہ دوں کہ مثلا گجر خان یا چکوال جو ہے امریکہ کا دارالخلافہ جو ہے کیپٹل سٹی گجر خان ہے یا چکوال ہے. یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے. یہ کون کہتا ہے کہ پورے مذہب کا اساس ابان پر ہے؟ اور پھر آپ یہ کہنا کہ آپ لوگوں کی روایتیں مختلف لوگوں سے مروی ہیں، کون کہتا ہے بھائی؟ آپ کے پاس متواترات کتنے ہیں؟ جو ایک ہی حدیث مختلف طرق وہ بہت کم ہے. مختلف صحاب اکثر آپ کے جو کتب حدیث ہیں اس میں احادیث جو ایک ہی طریقے سے وارد ہوئی. اکثر احادیث آپ کے خبر واحد ہیں، سب لوگ جانتے ہیں خبر واحد ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر آپ کے احادیث خبر واحد ہیں. اور اس طرح نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں مختلف طرق سے وارد، وہ آپ کی روایت نہایت کم ہے، وہ مختلف طرق سے مروی ہیں. پھر آپ کے علماء خود کہتے ہیں جب ثقہ روایت کرتا ہے اور وہ متفرد ہوتا ہے اس میں اس کی تفرد مضر نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نے کوئی حدیث ایک آدمی نے روایت کی دوسرے نے روایت نہیں کی تو آپ کے علم حدیث یہ تو اگر اس طرح ہے نا بخاری کے شاید 80% احادیث کیونکہ وہ ایک ہی طریقے سے وارد ہیں، مسلم کے اسی طرح، ترمذی کے اسی طرح، مسند احمد بن حنبل کے اسی طرح. اس طرح روایات کے ایک ہی روایت مختلف طرق سے وارد ہوئی ہیں وہ کم ہے، سب لوگ جانتے ہیں. آپ کی جو بات ہے ہر لحاظ سے مخدوش ہے، ہر لحاظ سے باطل ہے. جی سر میں اس میں آپ کو ایکچولی میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا. یہ جو سیم رائٹر ہے محمد باقر الانصاری، انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدرجہ ذیل جو حدیث رواہ ولم یذکروا مؤلف فی کتاب قبل سلیم کی کتاب سے پہلے یہ حدیثیں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھی نہ نقل کی گئی ہیں. آگے جا کے بھی وہ بتاتا ہے کہ کن کن لوگوں نے یہاں ساری نقل کی ہیں، مثلا حدیث غدیر، حدیث ثقلین، المنزلہ، سفینہ، القصاوۃ تطہیر وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب احادیث جس کا آپ نے کہا نا حدیث غدیر، حدیث منزلہ، حدیث سفینہ، یہ حدیث ثقلین یہ مختلف طرق سے مروی ہیں بھائی. سلیم کے بعد سے مروی ہیں نا. مجھے کوئی ایک ریفرنس دے دیں کہ میں ٹھیک ہے. سلیم کی وفات ہے سنہ 80، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگوں نے صرف سلیم سے لیا. سلیم کی وفات دیکھیں ابھی مثلا ابو بکر کی وفات ہے سنہ 12 ہجری. ہمارے سب روایت ابو بکر کے بعد، لیکن ہم ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ سب روایت سلیم سے لی ہیں. یہ روایت جس کا آپ نے ذکر آیت تطہیر وغیرہ وغیرہ اتنے مصادر ہیں کہ بے شمار. کوئی ایک مجھے ریفرنس دے دیں جو امیر المومنین تک جاتا ہو سلیم کے علاوہ. بہت زیادہ کتاب کافی کھول دیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر احادیث سلیم سے نہیں جاتی. بہت زیادہ حدیث غدیر کی روایات شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ ہیں غدیر کی. میں یہی آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں شیعہ مذہب کو جب اسٹڈی کر رہا ہوں تو امیر المومنین تک کوئی بھی سند سلیم کے بغیر یا ابان کے بغیر. اور نہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے بات. یہ کس نے کہا؟ اصول کی بات. آپ نے کن کتابوں کو دیکھا ہے بھائی؟ آپ نے کن کتابوں کو دیکھا، چیک کیا کہ بھائی اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ غدیر تک نہیں جاتی، صرف سلیم سے جاتی ہے. لیکن یہ اشکال جو ہے نا شیعہ پہ کوئی نہیں کرتا. شیعہ
شیعہ حضرات پر آپ کو پتہ نہیں کوئی بات کہاں سے یہ لگی ہے. شیعوں کے اجازت دیں شیعوں کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے علماء نے ریسرچ کی ہیں, ان لوگوں نے وہ ایسے فضول لوگ نہیں تھے, انہوں نے محنت کیا, انہوں نے شیعہ مذہب کو باطل کرنا اس طرح کا نہیں کیا کہ صرف سلیم سے صرف یہ مروی ہے. اگلا سوال پوچھ لوں میں آپ, ایک منٹ میں ایک دو باتیں آپ کو دکھا دوں. حدیث غدیر کے تو اسانید بہت زیادہ, بے نہایت زیادہ. یہ کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم الیف الحافظ ابو العباس احمد ابن عمر ابن ابراہیم القرطبی, چاپدار ابن کثیر. یہ کتاب ہے بھائی, کتاب چھپی سن 1996 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 280 میں کیا فرماتے ہیں, وانفراد الثقہ بالحدیث لا يخرم الثقة به. اگر کوئی ثقہ منفرد ہے ایک حدیث کی روایت میں, ایک حدیث کو ایک ہی ثقہ نے روایت کیا, اس سے اس حدیث کی وثاقت میں, اس حدیث کے صحت پہ کوئی شک نہیں پڑتا. لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا يحضر غيره. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ثقہ ایک بات کا شاہد ہوتا ہے, ایک گفتگو کو ثقہ سن لیتا ہے, دوسرے نہیں سن لیتے, دوسرے وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, یا دوسروں سے وہ ریکارڈ نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے نا. وَكَمْ يُوجَدُ فِي مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ. اور احادیث میں کتنا زیادہ ہے, ایک ہی حدیث ہے, اس کو ایک ہی آدمی نے روایت کیا. ایک اور بھی دکھا دوں, یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 817 میں. مسلم صاحب کیا کہتے ہیں, مسلم ابن شہاب زہری جو ہیں, نحو من 90 حدیثا یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا یشارکہ فیہ احد. یہ اسانید جیا زہری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 90 کے لگ بھگ حدیث نقل کرتا ہے جو کوئی اور بھی شخص ان سے نقل نہیں کرتا, وہ منفرد ہے ان میں. خود مسلم کہتا ہے, اور سب کے سند صحیح. اور کتنے ایسے احادیث زیادہ ہیں اس طرح کے. یہ حدیث کافی مشہور ہے آپ کے کتب میں. کتاب بخاری میں ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث کتاب, اور بخاری کی پہلی حدیث ہے. یہ کس سے مروی ہے, عمر بن الخطاب سے مروی ہے. سمعت عمر بن الخطاب, انہوں نے منبر پہ یہ کہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. یہ حدیث کافی مشہور ہے, ہر کتاب کو کھول دیں. جماعت عمریہ کے مدارس میں جائے نا, ان کے یونیورسٹی کورسز میں, کالج کورسز میں, ہائی اسکول کورسز میں یہ حدیث بری ہوئی ہے. اس کا سند کیسا ملاحظہ فرمائے. یہ کتاب علوم الحدیث ہے ابن صلاح کی, ابن صلاح شاہ رزوری. انما الاعمال بالنیات انه حدیث فرد تفرد به عمر, اس کو صرف عمر نے روایت کیا. ثم تفرد به عن عمر علقمہ ابن وقاص, عمر سے بھی صرف ایک فرد نے روایت کیا اور وہ علقمہ. ثم عن علقمہ محمد ابن ابراہیم, علقمہ سے بھی صرف ایک ہی فرد نے روایت کیا. یہ ہر طبقے میں یہ حدیث کیا ہے, یہ غریب ہے. یہ حدیث اس کا ایک ہی راوی ہے. کس نے روایت کی ہے, محمد ابن ابراہیم. ثم عنہ یحییٰ بن سعید, پھر اس سے بھی یعنی ہر 4 طبقات میں, ہر چاروں میں سے صرف ایک ہی فرد نے, ایک ثقے نے دوسرے سے, دوسرے نے تیسرے سے, تیسرے نے اس سے سب سنا. کوئی کہتا ہے کہ حدیث باطل ہے, کوئی کہتا ہے جماعت مخالفین میں, کیونکہ یہ ثقہ نے ایک ہی آدمی نے روایت کیا, اور ہر طبقے میں صرف ایک ہی اس کی راوی ہے. وہ بات میں آپ کی سمجھ رہا ہوں, کسی ایک حدیث کا بات ہو رہا ہے, میٹر ہو رہا ہے, لیکن ایک پوری بک A to Z میں نے اتنی دفعہ ریڈ کیا, اتنا گہرا مذہب, اتنی زیادہ چیزیں. مثال کے طور پہ کتاب ہمیشہ کتاب کا مؤلف ایک آدمی ہوتا ہے. اگر یہ سلیم کا کتاب ہے تو اس کا راوی سلیم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ایک کتاب کو 5 آدمی مل کے لکھتے ہیں نا. اب کلینی کی کتاب ہے, کلینی نے لکھا, اس کا راوی کلینی ہے, اب اس نے دوسروں سے نقل کیا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمیشہ بخاری کی کتاب ہے, آپ کی سب سے اچھی کتاب کون سی, بخاری, وہ بخاری نے اس کو نقل کیا. ٹھیک ہے نا. سلیم کی کتاب ہے, اس کو سلیم نے نقل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سلیم خود صحابی ہے, خود وہ شاہد ہے, اس کو سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہ سنا, اور بعض دفعہ کہتا ہے میں نے سلمان سے سنا یا ابو ذر سے سنا. اکثر وہ خود ہی نقل کرتا ہے. اس سے کیوں فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. پر وہی مطالب جو کتاب سلیم میں ہے دوسری کتب میں بھی موجود ہے. اور سلیم وہ کتاب ہے جس کی صحت کی شہادت امام معصوم نے دی ہے. آپ کی بخاری کے ہے کہ امام معصوم نے اس کی شہادت دی. ہمارے نزدیک ائمہ اطہار علیہم سب معصوم ہیں. اگر وہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو پھر تو اس میں کوئی بات ہی نہیں رہتی. شیعوں کے نزدیک کیونکہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب صحیح ہے تو بات ختم ہے. اور پھر ہمارے مشائخ نے لکھ دیتا ہوں, میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور جی بالکل کتاب سلیم, اس کی تو عدالت جو ہے نا میرا کیس باہر پھینک دے گی کہ آپ خود ہی لکھ کے لا رہے ہو کہ فلاں فلاں نے شہادت دی. نہیں, خود سلیم نے تو نقل نہیں کیا نا, سلیم کے بعد لوگوں نے نقل کیا. سلیم کے بعد وہ عرضہ ہوا تھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر. پھر اور ہمارے مشائخ, خود سلیم نے تو نہیں کہا کہ امام علیہ السلام نے اس کی تائید کیا. کب سلیم نے کہا, وہ بعد میں اس کی نقل ہوئی. اور پھر ہمارے مشائخ حدیث نے, کلینی نے, صدوق نے, شیخ توسی نے اور دوسرے محدثین نے سب نے کتاب سلیم پہ اعتماد کیا ہے. وہ مقدمہ نہیں ہے کہ نیچے والے لوگوں نے اس پہ یقین کیا کہ نہیں کیا. انہوں نے ابان لکھتے ہیں اس میں کہ سلیم نے حضرت علی پر, حسن و حسین پر پیش کی, اور ایون امام زین العابدین پر, ابان نے امام زین العابدین پر, امام باقر پر, اور امام جعفر صادق. اب اس کتاب کا کل تعارف ابان بن نبی یاش کی شخصیت کے ارد گرد گھومتے ہیں. نہیں بھائی, میں نے آپ نے پچھلے ہفتے بھی فون کیا تھا, کال کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے کہا وہ نسخے اس میں ہے, میوزیم میں ہے.
میرے جیسے بندے کے لیے جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے میں نہیں پڑھ سکتا, نہیں اسے کراس چیک کر سکتا. تو آپ کے پاس کون سے بخاری کے کون سے اور بخاری کے کون سے مخطوطات آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس بخاری کا اپنا خط کا لکھا ہوا کسی کے پاس ہے بھائی؟ اور یہ کوئی بات ہوئی؟ کاپیاں موجود ہیں نا, کتاب سلیم کے بھی نسخے موجود ہیں بھائی. وہ کتاب بخاری کسی کے پاس ہے بھائی؟ جو بخاری نے لکھا ہے یا اس کے شاگرد نے لکھا ہے یا اس کے شاگرد نے اس کی مخطوط کسی کے پاس نہیں ہے. کتابوں کی عمر کتنی ہوتی ہے بھائی؟ کہ ایک کتاب مثلا 50 سال 100 سال انسان اگر آپ اس کتاب کو روزانہ یوز کریں نا, اس کتاب کو روزانہ, یہ میرے پاس بخاری, اللہ جانتا ہے یہ میرے پاس بخاری, یہ میں کئی دفعہ میں نے اس کی صحافت کی ہے, اس کے میں نے جو بائنڈنگ ہے نا اسے دے کے یہاں امریکہ میں بائنڈنگ $100 $150 لیا اس نے آدمی نے مجھ سے, اس کتاب کی دوبارہ بائنڈنگ کی ہے, کئی دفعہ پڑھ گیا. حالانکہ یہ جو ہمارے پاس جو کاغذ کی کوالٹی ہے یہ اچھی کوالٹی ہے, پرانے زمانوں میں اس طرح نہیں ہوتی تھی. اوکے, اس طرح کے پرانے زمان. اور پھر شیعہ جو تقیہ میں بھی رہتے تھے, شیعوں کی کتابیں جلتے تھے بیچارے, اور ایسی کتاب ہو کہ اس میں ابو بکر عمر کی برائیاں موجود ہیں, وہ تو لوگ اس سے ڈرتے تھے, اس کو چھپانے کے لیے کچھ صحیح کرتے تھے. یہ کوئی نہیں ہے بھائی کہ اگر اس کا جو سلیم کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو وہ نسخہ مجھے دکھا. اگر یہ بات ہے نا, یہ بات ہے تو پورا اسلام نے اجازت دیں بھائی صاحب, اجازت دیں. اگر بات یہ ہے تو سب جلا دیں, پورا اسلام ہی جلا دو. بخاری مسلم کس کا نسخہ کس کے پاس ہے؟ بخاری کی جو روایات ہیں اس نے جن لوگوں نے بخاری سے روایت کی, وہ کتنے لوگوں نے بخاری سے روایت کی؟ آپ سمجھتے ہیں بخاری سے جو روایت کی گئی ہے اس کی کتاب کتنے اجازے ہیں؟ اس کے ایک ہی دو اجازے ہیں, زیادہ نہیں ہے. شاید ایک ہی ہے جس نے بخاری سے اس کی کتاب کی روایت کی ہے, اس نے زیادہ تو نہیں ہے. بعد میں نسخے پھیل گئے. اسی طرح اگر بخاری اگر ایک کتاب ہے اسی کے نسخے سے کاپی کی گئی ہے, نسل اندر نسل نسخوں سے کاپی کی گئی ہے, اس پہ اعتبار ہے. اسی طرح کتاب سلیم بھی ہے, اس کے نسخوں پر اس کے پرانے جو کاپیز ہیں وہ میوزیمز میں موجود ہیں, جیسے کہ بخاری کے پرانے نسخے ہیں, لیکن اتنے پرانے نہیں ہیں کہ وہ بخاری کے اپنے ہاتھ کا ہو یا اس کے شاگرد کے ہاتھ کا. بعد میں سن 4 صدی 5 صدی سے ہے کچھ نسخے. اسی طرح کتاب سلیم کے بھی ہیں. تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بس یہ کتاب ہی غیر معتبر ہے, شیعوں نے اس کو خود بنا دیا, یہ کوئی بات ہوئی؟ اس طرح تو پورا عالم اسلام میں جتنی کتابیں اس کو اٹھا دو بھائی, کیونکہ اس کے پرانے نسخے نے. قرآن کا بھی نہیں ہے اتنا پرانا نسخہ, سب سے پرانا نسخہ قرآن کا کہاں ہے بھائی؟ کامل قرآن ہو. نہیں معلوم کہ یہ 2 صدی کا ہوگا, 3 صدی کا ہوگا, پہلی صدی کا تو کوئی قرآن نہیں ہے ہمارے پورے عالم اسلام میں. سب سے پرانا جو نسخہ ہے قرآن کا سن 50 ہجری کا ہے, لیکن وہ قرآن کے کچھ صفحے ہیں, وہ بھی برطانیہ میں, مسلمانوں کے پاس نہیں.